انسانوں کی زندگیوں میں ایک وقت ہوتا ہے جب وہ قطعاً جوان ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے جب وہ قطعاً بوڑھے ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے جو کافی بلر ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں۔ تو ان لوگوں کو میں اپنی کلاس کو اس میں ڈال سکتا ہوں، اگر میں مکمل بوڑھا نہیں ہوا ہوں تو ان لوگوں کو کچھ نشانیاں چاہیے ہوتی ہیں کہ ابھی آپ جوانی کے نزدیک ہیں یا بڑھاپے کے نزدیک ہیں۔ وہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ پیچھے کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ بوڑھے ہیں، اور اگر آپ آگے کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ جوان ہیں۔ صحیح ہے؟ اسی سے آپ یہ سمجھ جائیے کہ کون سے ادارے بوڑھے ہیں اور کون سے ادارے جوان ہیں۔ بعض ادارے صرف 5 سال کے ہوتے ہیں لیکن بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ بعض ادارے 100 سال کے ہوتے ہیں لیکن بہت جوان ہوتے ہیں، بلکہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے ہوتے۔ آپ دیکھیے گا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آگے کو دیکھ رہے ہیں یا پیچھے پہ رکے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہم اپنے آپ کو ماضی سے کاٹ سکیں گے، ہم انسان ہیں، ہم دوسروں کی تجربوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقیناً ماضی کو دیکھنا ہوگا، لیکن ماضی ہی میں رہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، نہ ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر، آئیڈیالوجی کے میدان کے اندر۔ دنیا کی آئیڈیالوجی گروتھ کر رہی ہے۔ آپ مجھ سے کہیں گے میٹیریلزم بڑھ رہا ہے، نہیں معلوم ہیوڈزم بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ خرابی وہ خرابی۔ ان تمام کے نیچے بہت بڑا ایک آئیڈیالوجیکل کرنٹ ہے جو حقیقت کی سمت بڑھ رہا ہے، ہمیں اس کو کیچ کرنا ہوگا۔ میں نے آپ سے ابھی صرف پاکستان کہا، پوری دنیا کی کیا غلطی ہے؟ پوری دنیا میں عقائد کس نے سکھانے؟ میں اپنے آپ کو ایک بات کے اوپر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے۔ ہم نے عالمی تشیع کے اندر حق کی اس تحریک میں کوئی بین الاقوامی رول پلے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یا ہمیں دوسروں کے رول پر صرف فخر سیکھنا ہے؟ کیوں؟ حزب اللہ کامیاب ہوتی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، قطعاً ہونا بھی چاہیے۔ جمہوریہ اسلامی ایران کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے عالمی تشیع اور عالمی حق کی اوپر بڑھتی ہوئی اس تحریک کے اندر؟ ہمیں اس حد تک دیکھنا چاہیے کہ ہم عالمی سطح پر حق کی اس جد و جہد کو، جس میں ہم اس وقت بہت تیزی سے ترقی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کنٹریبیوشن، اپنے آپ سے کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لوگ سیکھنے کو کب تیار ہوتے ہیں؟ میں نے ان چند سالوں میں بہت سارے ادارے بنتے اور ختم ہوتے دیکھے، اور آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو چلتے اور ہٹتے دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کا رول کیا ہے؟ کس وجہ سے کوئی چیز سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کس وجہ سے کوئی چیز ریجیکٹ ہوتی ہے؟ 10 پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، اگر کوئی لوگوں کی کسی مشکل کو حل کرے جس کو وہ مشکل سمجھتے ہوں تو ایکسیپٹنس ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ 2 پیرامیٹرز ہیں۔ نمبر 1، مشکل کو حل کرے، کس مشکل کو؟ جس کو میں ان کے لیے مشکل سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، جس کو وہ اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں۔ اگر میں نے لوگوں کی کسی ایسی مشکل کو حل کر دیا جس کو وہ مشکل سمجھ رہے تھے، تب میری ایکسیپٹنس آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ سب کے ہاتھ میں موبائلز ہوں گے، یا مثلا آپ کی پوزیشن میں ہوں گے، آپ نے موبائلز کیوں ایکسیپٹ کیے؟ کیونکہ آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے جو اس موبائل کے ذریعے سے پوری ہونی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے گا، آج سے 25 سال پہلے کیا ہم ٹیلی فون کا 1 بل پے کر رہے تھے یا 5 بل پے کر رہے تھے؟ اب ہم تقریباً ہر فیملی میں ٹیلی فون کے 5 بل پے کر رہے ہیں، جبکہ صرف ایک جنریشن پہلے ہم ٹیلی فون کا صرف 1 بل پے کر رہے تھے۔ ہم ایک فیملی نے 5 بل پے کرنا کیوں ایکسیپٹ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں ہماری کوئی ضرورت ہے۔ اپنی تمام تر غربتوں کے باوجود ہم نے موبائل فونز کے بل 5 بل پے کرنا قبول کر لیا ہے۔ کب کیا؟ جب ہم نے یہ احساس کیا اس میں ہماری کوئی ضرورت پوری ہوگی۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، میرا ادارہ جو لوگوں کے نزدیک ضرورت ہے اس میں سے کس ضرورت کو پورا کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے لوگوں کے نزدیک جو ضرورت ہے،
تو میرا ادارہ چلے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر نہیں کر رہا اس ضرورت کو پورا جو ان کے نزدیک ضرورت ہے، تو مجھے یہ کڑوی گولی ان کے گلے میں ڈالنی پڑ جائے گی، یہ خود سے نہیں نکلیں گے. آپ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہے ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے گا، لوگوں کی کون سی ضرورت پوری کر رہا ہوں جو ان کے نزدیک ضرورت ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا، باقی کچھ باقی نہیں رہے گا. تو فوراً اپنے آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ کس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اگر آپ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی ریسورسز کی کمی نہیں آئے گی. بہت سارے اداروں کی زبان سے میں سنتا ہوں ریسورسز کی کمی، ریسورس کی کمی. اپنے طور پہ میں سوچتا ہوں نہیں، یہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوتی ہے اگر سوسائٹی کے اندر ہماری، تو ہمارے پاس ریسورسز بے انتہا ہونے چاہیے تھے. کیوں؟ کیا لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا لوگ خرچ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ کنونس نہیں ہے. میں نے غلطی کی ہے، میں نے ان کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس وجہ سے مجھے نہیں دے رہے. مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر وہ خود بخود کنونس ہوں گے، انہیں مجھے دینا ہوگا اور مجھے مانگنا بھی نہیں پڑے گا. آپ تصور فرمانا. یہ ان 2-3 پیرامیٹرز کو جو میں نے دوسرے پوائنٹ کے اندر آپ کے سامنے عرض کیے، اس کو میں انسٹیٹیوٹ کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی تعبیر کرتا ہوں.